وہ جو ڈبل ڈیجٹ مہنگائی اور جو سارا کچھ تھا، آپ نے دیکھا کہ صرف 3.5 سال کے قلیل عرصے میں بین الاقوامی جو ایکسپرٹ تھے وہ کہتے تھے پاکستان کو 10 سے 12 سال لگے گے اس بھنور سے نکلنے کے لیے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قوم کی دعاؤں سے 3.5 سال کے قلیل عرصہ میں آپ کہاں پہنچ گئے؟ 46 سال کی کم ترین مہنگائی، آج اس کی ویلیو $26 ارب ہے صرف. اور 6% جیسے میر صاحب نے ان کو بڑے ماشاءاللہ یاد ہے نمبرز، 6.3% پہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ چلی گئی. آپ کی امپلائمنٹ اپرچونٹیز لاکھوں میں نکلی. آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں $1 ٹریلین کو کراس کر گیا. ابھی دوسری دفعہ بھی میاں شہباز شریف صاحب کے اپنا وزیر عظمیٰ کے دور میں ابھی جو بجٹ دیا آخری ہم نے، یہ دوبارہ ہم نے 1 ٹریلین کو کراس کیا. 1.15 ٹریلین یعنی آپ کہہ لیں کہ 115 کھرب کا بجٹ دیا ڈیولپمنٹ کو. اسی سے ملک میں ترقی ہوتی ہے، اسی سے روزگار کے مواقع ہوتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ دہائیوں میں کم ترین تھا، 5.5% پہ لیا جب میاں نواز شریف نے چھوڑا. پھر جو ہماری چند مہینے کی حکومت ہی اگلی ختم ہونے 2018 میں، اس میں 6.5 گیا، لیکن پھر بھی 6.5% دیکھے اور آج 22% دیکھے. اب یہ تو ہے کہ ایک پروون ٹریک ریکارڈ ہے مسلم لیگ نون کا اور اس کی لیڈرشپ کا میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں کہ ملک کے لیے کیا کیا. آپ کو یاد ہوگا آپ کے بڑے مسائل تھے. یہ میر صاحب اس وقت ذرا ڈگمگائے ہوئے تھے اور مجھے اچھی طرح ان کی میٹنگ یاد ہے، جو پہلی میٹنگ 2013 میں میری ان کے ساتھ ہوئی اور آپ لوگ ان کا پورا ڈیلیگیشن تھا. یہ بڑے جذباتی تقریر کر رہے تھے اور یہ ان کو ہم نے اپنے کنڈکٹ سے اور آپ کے مسائل حل کر کے ان کو ہم نے اپنا بنایا ہے. یہ خود بخود نہیں آئے، یہ کچھ کو بدک گئے تھے. میں معافی چاہتا ہوں اس لفظ استعمال کرنے کی، لیکن ایک دفعہ یہ جب واپس آن بورڈ ہوئے تو پھر انہوں نے، میں ان کو ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں، میں میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کہتا ہوں، میں حمزہ بیٹے کو بھی کہتا ہوں کہ پھر یہ 10 سال ہو گئے ہیں سالڈ راک کی طرح یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ الحمدللہ دوبارہ. پہلے بھی مسلم لیگ ہی تھے، بس تھوڑا ہو جاتا ہے، فیملی میں بھی ہو جاتا ہے، ایک گھر میں ٹکرا جاتے ہیں کچھ برتن بھی. تو مجھے ان کی لائلٹی پہ، ان کی کنٹریبیوشن پہ، پھر جو انہوں نے، میں ایف پی آر کے ٹریڈر کے مسائل میں ان کے اور ان کی ٹیم کے بغیر کبھی میں نے کوئی میٹنگ نہیں کی. اور افہام و تفہیم کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی مسائل حل کیے. ابھی جب دوبارہ موقع ملا، ابھی جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ہم نے آخری بجٹ دینا تھا، اس وقت بھی آپ کے جو جولرز کا مسئلہ تھا، آپ کی جو سپیس کا وہ فکس تھا، انہوں نے رقبے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی یہ تاجر برادری کے لیے ریڈ لائن ہے. ہم نے کہا جی ہم اس ریڈ لائن کو بلو میں کنورٹ کرتے ہیں، ہم اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹو وے یہ پیار کا رشتہ ہے. اور میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف صاحب کا آپ کے ساتھ تو دہائیوں کے ساتھ یہ پیار چل رہا ہے. یہ اتنی دفعہ چیف منسٹر پنجاب بھی رہے اور آپ کے ساتھ. تو یہ تو آپ کی مسلم لیگ نون کو اگر آپ نے تاریخ دیکھنی ہے، اس کی ڈیلیوری کی، اس کی جو پرفارمنس ہے تو وہی آپ کے سامنے ہے. اور آپ اس کے پارٹنر ہیں. میں سب کہوں گا کہ آپ کا بہت بڑا رول ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ دگنا ریونیو کلیکشن ہوئی اور بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے. جو افہام و تفہیم سے چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ ٹکراؤ کے ساتھ نہیں اس کو اچیو کر سکتے. رہا معاملہ یہ 15-16 مہینے کی حکومت کا، یہ بہت لوگ کہتے ہیں جی اس میں یہ ہو گیا، اس میں وہ مہنگائی کم نہیں ہوئی. او بھائی یہ مہنگائی کی لڑائی نہیں تھی، یہ سروائیول کا 16 مہینے کی جنگ تھی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، پاکستان کو سری لنکا ہونے سے بچانا ہے. یہ تھے آپ کے دشمنوں کے عزائم، جو کہ کچھ ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک کے باہر. تو بہت بڑی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بنے اور اس کے جو کچھ خاص ان کے جو ایک ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی اس ملک کے ساتھ بات کی جائے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا میاں محمد نواز شریف کے لیے لندن میں بیٹھ کے کرنا کہ حکومت میں جانا ہے کہ نہیں جانا. ورنہ شہباز صاحب کو تو 15-16 مہینے کی پرائم منسٹرشپ کے کیا فرق پڑتا تھا. تو اس لیے وہ جو فیصلہ تھا وہ ملک کو بچانا تھا. سیاست پتہ تھا کہ قربان ہوگی.
آپ ہمارا آخری دن تک یہ پوری کوشش تھی, اور اللہ کے فضل و کرم سے 16 مہینے میں ایک پیمنٹ نہیں ہے. یہاں بات ہوتی تھی, اپنے بندے کہتے تھے یہ $1 کروڑ کہاں سے آ گا, یہ پے نہیں ہونا. یہ ہم پہلے جہاز میں بیٹھے, ان کو کہا ہوا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہ $1 بلین کے لیے 2 سال کا اس کو بانڈ کو آگے لے جائے, یہ جو پیرس کلب میں چلے جائے. میں نے کہا شہباز صاحب یہ بالکل ہم نے نہیں کرنا, یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر پیمنٹ وقت پہ کرنی ہے. جو ہماری پاکستان کی لائبلٹی ہم نے ہر پیمنٹ وقت پہ کی. اس کے باوجود ریزرو جو میاں شہباز شریف نے پرائم منسٹر کا جب حلف لیا, اتنے ریزرو بھی چھوڑے, فارن ایکسچینج ریزرو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل کرم تھا, لیکن جنگ بڑی گہری تھی, بڑی اس پہ میں سمجھتا ہوں مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی ہے. میں بھی 30 سال میں اس جھنجھٹ میں پھنسا ہوں سیاست میں, اور میں 4 دفعہ فائنانس منسٹری کو سرو کر چکا ہوں. یہ آسان جنگ نہیں تھی, یہ جنگ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی جنگ تھی 16 مہینے کی. اس میں میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ ہوئی, اور پاکستان نے اپنا ثابت کر دیا دنیا کو کہ ان کو شکست دی. یہ ایک چھپی جنگ تھی, یہ ایک کولڈ وار تھی, یہ ایک پاکستان کے خلاف انٹریگ تھی. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کچھ پاکستان کے اندر ایسے کردار تھے جو اس میں نئی ڈیٹس دیتے تھے, اور آخری ڈیٹ سپٹمبر میں ڈیفالٹ ہونے کی تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ پاکستان مسلم لیگ کو, میاں نواز شریف صاحب کو آپ مینڈیٹ دیں گے, آنے والے الیکشن میں کلیئر میجورٹی دیں گے, 2/3 انشاءاللہ اکثریت دیں گے, تو انشاءاللہ 2013-17 کی طرح یا 1997-99 کی طرح انشاءاللہ, اور اس ارلیئر ٹینیور آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں ہوئے. باقی جتنی آپ حکومتوں کو اینالائز کریں گے آپ کو کوئی ویزیبل بڑا منصوبہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک آپ کے پاس ماضی کی ایک تاریخ رقم مسلم لیگ نون نے کی ہے, اور اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں ایز چیف منسٹر اور اس ٹینیور میں ایز پرائم منسٹر اپنی بھرپور دن رات محنت کر کے جو پاکستان کی خدمت کی ہے. میں ایم شور کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دیں گے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت شکریہ. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی آپ کی دعاؤں سے, آپ کی محنت سے, اور پاکستان کو دوبارہ اسی منزل پہ لے کے جائے گی. اور 5 سال میں آپ 24ویں معیشت بن چکے تھے. 24ویں معیشت 2017 میں تمام دنیا کے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ہیڈز مجھے کسی حکومت میں دکھا دے پاکستان آئے ہوں, آ کے پرائم منسٹر کو ملے ہوں, آپ ملک کے وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھ کے اس پاکستان کی تعریف ہے کہ مجھے کوئی دکھا دے. یہ ایک واحد ایک ٹینیور تھا مسلم لیگ نون کا کہ 20, 16, 17 میں تمام ہیڈز آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن پاکستان آئے, ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, جتنے ایشیا انفراسٹرکچر بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, IFC, اب یو نیم اٹ, دے کیم پاکستان. آپ پرائم منسٹر کے بعد یا سرینا میں یا میریٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے پاکستان کے فیوچر کی تعریفیں کرتے تھے. اور یہ پرائس واٹر ہاؤس نے کہا تھا یہ ملک جس طرح یہ ٹیک آف کیا ہے, یہ دنیا کے جو ایک پریمیئر کلب ہے جس کو G20 کہتے ہیں, معاشی کلب, یہ اس میں داخل ہوگا 2030 تک. چیلنج تو یہ تھا ہمارے لیے کہ اس ٹائم کو ریڈیوس کرتے, جیسے وہ کہتے تھے 10 سے 12 سال لگیں گے 2013 میں اس بھور سے نکلنے کے لیے, 3.5 سال میں نکلا. تو اگر یہ کانسپریسی مسلم لیگ نون کے خلاف, میاں نواز شریف صاحب کے خلاف نہ ہوتی, یہ ڈان اور پاناما کے ڈرامے نہ ہوتے, تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں ہوتا. بہرحال اس میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیر ہے اور کیا ہمارے لیے بہتری ہے. یہ ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ جو کام ہوتا ہے جب ہو جائے تو اس کو پھر اف بٹ نہیں لگاتے. تو وہ اب ہو گیا ہے, لیٹس لک فارورڈ. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نہ صرف جو 5 سال کا کانسپریسی تھی اس کے نتیجے میں 47ویں معیشت بن گیا دنیا کی 24ویں سے, یہ واپس جائے گا 24ویں پہ, یہ پھر G20 کا ممبر بھی ہوگا انشاءاللہ. میاں نواز شریف کے آنے کے بعد شہباز شریف صاحب اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں, وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, امیدوار ہیں وزیر اعظم کے, اور ان کی کارکردگی میں ان کی ٹیم انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ G20 میں لے کے جائے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تاجر اتحاد.